السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دن سردار کو اطلاع ملی کہ ان کا ایک قریبی چینی دوست ہسپتال میں سخت بیمار پڑا ہے۔ وہ اس کا پتہ لینے ہسپتال پہنچ گیا۔ جیسے ہی چینی کے بیڈ کے قریب پہنچا اور اس کا حال احوال دریافت کرنا چاہا، اچانک چینی کی سانس اکھڑ گئی، اس کی آنکھیں پھٹنے کو آنے لگیں، بے پناہ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہوئے، اور اس نے درد بھرے لہجے میں سردار سے کہا، چونگ چنگ شائی نونگ، اور یہ کہتے ہی اس کا سانس بند ہوا اور وہ چینی مر گیا۔ سردار نے سوچا کہ چینی دوست نے مرتے وقت یقیناً کوئی اہم پیغام دیا ہے، مجھے اس کا معنی معلوم کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ چین پہنچ گیا اور جا کر چونگ چنگ شائی نونگ کا معنی ہندی میں معلوم کرنا چاہا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اوے کنجر، میرے آکسیجن والے پائپ سے پیر ہٹا۔ ایک راہگیر ایک دیہاتی سے پوچھنے لگا، یہ آپ کے حقے کا پائپ اتنا لمبا کیوں ہے؟ دیہاتی بولا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے تمباکو سے دور رہنے کا کہا ہے۔ بارش رکی تو کاکے کی پھپھو بھی آ گئی۔ باپ نے کاکے کی پھپھو سے کہا، ارے آؤ، تم یہاں کیسے پہنچی؟ کاکا بیچ میں بول پڑا، پاپا، بارش کے بعد ایسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ رانے کی ماں نے رانے سے کہا، رانا بیٹا، میری جوتی گم ہو گئی ہے، ایک پیر میرے پاس ہے، دوسرا پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا، ڈھونڈ دو ذرا۔ سمارٹ رانا نے فٹافٹ گوگل کھولی اور ٹائپ کیا www.maadikhabbepayerdijutty.com۔ گوگل نے جواب دیا، رانے، بندے دا پتر بن، ایک گوگل ہے، تیری ماں دا ویڑا نہیں۔ ایک آدمی نے چائنیز لڑکی سے شادی کر لی۔ ایک سال بعد لڑکی مر گئی اور وہ آدمی بہت رو رہا تھا۔ پپو اس کے پاس آیا اور بولا، بس یار، چائنا کا مال تھا، اتنی دیر ہی چلتا ہے۔ ایک بچہ تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور ایک بلب پہ ملک کا نام لکھ کے لگا دیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ بچہ بولا، اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہوں۔ ایک سردار جی نئی نئی سائیکل پر اپنی بہن کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے ایک دوست نے ان کی بہن کو دیکھا تو غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا اور آواز لگائی، اوہو معشوقاں! سردار جی تاؤ کھا گئے اور بولے، معشوق ہوگی تیری، میری تو بہن ہے۔ شوہر، میری لاٹری لگی تو تم کیا کرو گی؟ بیوی، آدھے پیسے لے کے ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی۔ شوہر، 100 کی لاٹری لگی ہے، یہ لو 50 اور نکلو شاباش۔ ایک آدمی بینک میں گیا اور وہاں پر 5000 کا نوٹ کیشیئر کو دے کر کہا، یہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دو۔ کیشیئر نے جب نوٹ دیکھا تو اس نے کہا، یہ نوٹ تو جعلی ہے۔ تو آگے سے آدمی بولا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جمع تو تم نے میرے اکاؤنٹ میں کرنا ہے نا۔ شوہر، بیگم کل رات گھر میں چور گھس آئے تھے، انہوں نے مجھے خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ مجھے مرغا بنا دیا۔ بیوی، آپ نے شور کیوں نہیں مچایا؟ شوہر، میں کوئی ڈرپوک ہوں جو شور مچاتا؟ پٹھان، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ لڑکی، امی ابو بھی؟ پٹھان، ہاں۔ لڑکی، اپنے دوست بھی؟ پٹھان، ہاں۔ لڑکی، نسوار بھی چھوڑ دو گے؟ پٹھان بولا، جاؤ باجی اپنا کام کرو، اپنے گھر جاؤ، تمہارا والد انتظار کر رہا ہوگا۔ شادی سے پہلے لڑکے کے بیڈ روم میں ملنے والی چیزیں: پرفیوم، محبت نامے، سی ڈی پلیئر، نئی ڈسک، گریٹنگ کارڈز، ایئر فریشنر، مختلف سمیں اور پیکج، مکمل کرکٹ کٹ، سرہانے کے نیچے شاعری کی کتابیں، ڈائریاں، رسالے اور ناول۔ جبکہ شادی کے بعد لڑکے کے بیڈ روم میں ملنے والی چیزیں: ڈسپرین، پیناڈول، جوہر جوشاندہ، قرضے کی درخواست، بجلی اور ٹیلی فون کے بل، اسب گول کا چھلکا، دور اور نزدیک کی اینک، میڈیکل کی رپورٹس، خالی بٹوا، پیمپر، فیڈر اور سرہانے کے نیچے کتاب موت کا منظر۔ ایک سردار جی اپنی پتنی کو موٹر سائیکل پر شاپنگ پر لے جا رہے تھے۔ سردار جی انتہائی تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلا رہے تھے۔ سردارنی نے کہا، سردار جی موٹر سائیکل آہستہ چلائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تو سردار جی کہنے لگے، اوے بھلیے لوکے، اگر تجھے ڈر لگ رہا ہے تو تو بھی میری طرح آنکھیں بند کر لے۔
بیوی شرابی شوہر کو ٹھیک کرنے کے لیے کالا لباس پہن کر کھڑی ہو گئی۔ شوہر: تم کون ہو؟ بیوی: میں چڑیل ہوں۔ شوہر: ہاتھ ملاؤ، میں تمہاری بہن کا شوہر ہوں۔ ایک پٹھان گاؤں سے ایک بیمار مرغی بیچنے کے لیے بازار گیا تو بازار میں ایک آدمی نے پٹھان سے پوچھا، اس مرغی کا سر نیچے کیوں ہے؟ کہیں یہ بیمار تو نہیں؟ پٹھان بولا، نہیں، گاؤں کی مرغی ہے، شرماتی ہے۔ ایک خاتون اپنے 6 بچوں کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی تھی۔ بچے کافی شرارتی تھے اور ماں کا بیٹھنا مشکل کر رکھا تھا۔ اتنے میں ایک بابا جی نے سگریٹ نکالی اور سلگا کر پینے لگے۔ عورت دھویں سے پریشان ہو کر بولی، بابا جی، آپ کو پڑھنا نہیں آتا؟ سامنے بورڈ پر لکھا ہے ٹرین میں سگریٹ پینا منع ہے۔ بابا جی لمبا کش لگا کر بولے، اس بورڈ کے نیچے یہ بھی لکھا ہے بچے دو ہی اچھے۔ پپو اپنی دادی سے، دادی جان، آپ کے دانت ہیں؟ دادی بولی، نہیں بیٹا، وہ تو کب کے ٹوٹ چکے ہیں۔ پپو بولا، اچھا تو پھر میرے یہ اخروٹ اپنے پاس رکھ لیں، میں شام کو لے لوں گا۔ ایک غیر شادی شدہ آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب، ایسی دوائی دیں کہ میری عمر لمبی ہو جائے۔ ڈاکٹر نے کہا، شادی کر لو۔ آدمی نے کہا، شادی کرنے سے میری عمر لمبی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر نے کہا، نہیں، تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ گلی میں کھڑا ہوا گدھا بہت میٹھے سروں سے بول رہا تھا۔ شوہر کو مذاق سوجا۔ بیگم سے بولے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ بیگم نے جھٹ جواب دیا، آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی صرف 3 دن ہی گزرے ہیں، یہ زبان سیکھنے میں دیر لگے گی۔ ایک انشورنس کمپنی کی نمائندہ خاتون نے کہیں سے میرا سیل نمبر لے لیا اور پھر روزانہ سلام کا واٹس ایپ کرنے لگی۔ آج کال کر کے انشورنس پالیسی لینے کا کہا۔ میں نے بھی کہا کہ جس پر آپ روزانہ سلامتی بھیجتی ہیں اسے بھلا انشورنس کی کیا ضرورت ہے؟ کل اخبار میں ایک آرٹیکل نظر سے گزرا، بیوی کو قابو میں کیسے رکھیں؟ اتنی خوشی ہوئی کہ دھڑکن تیز ہو گئی۔ پورا آرٹیکل ایک ہی سانس میں پڑھ لیا۔ لکھا تھا کہ صبح ٹہلنے جائیں، زیادہ ہری سبزیاں کھائیں، غصہ نہ کریں، کھانے پینے کا دھیان رکھیں، اپنا ریگولر چیک اپ کرائیں، وغیرہ وغیرہ۔ بعد میں جب غور سے عنوان پڑھا تو دماغ خراب ہو گیا۔ لکھا ہوا تھا، بی پی کو کیسے قابو کریں، اب میں کل اپنی آنکھیں چیک کروانے جا رہا ہوں۔ جب مرد منہ دھوئے تو سمجھ جائیں وہ گھر سے باہر جا رہا ہے، اور جب عورت منہ دھو لے تو سمجھ جائیں وہ کہیں نہیں جا رہی۔ شیخ، اس سوٹ کی قیمت کیا ہے؟ دکاندار، 2500 روپے۔ شیخ، اف، اور اس کے ساتھ والے سوٹ کی؟ دکاندار، اف پلس اف۔ بیویاں 2 قسم کی ہوتی ہیں، بری بیوی، اچھی بیوی۔ بری بیوی آپ کو بری طرح پریشان کرتی ہے اور اچھی بیوی آپ کو اچھی طرح پریشان کرتی ہے۔ ایک پاگل ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا کہ گلیل بناؤں گا، چڑیا ماروں گا، گلیل بناؤں گا، چڑیا ماروں گا۔ ایک دن اس کو پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس کا علاج کیا گیا۔ ڈاکٹر نے پوچھا، بتاؤ اب کیا کرو گے؟ پاگل بولا، شادی کروں گا، نوکری تلاش کروں گا، گھر بساؤں گا۔ ڈاکٹر، شاباش، پھر کیا کرو گے؟ پاگل، بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرواؤں گا، ان کی برتھ ڈے مناؤں گا، شرٹ پجامے گفٹ آئیں گے۔ ڈاکٹر، شاباش، پھر؟ پاگل بولا، پھر ان کے پجامے سے لاسٹک نکالوں گا اور گلیل بناؤں گا، پھر چڑیا ماروں گا۔ ڈاکٹر، لاکھ لعنت تیرے تے۔ ڈاکٹر مریض کے معائنے کے لیے اس کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بچوں کے شور و غل کی وجہ سے کمرے میں زبردست ہنگامہ ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے یہ صورتحال دیکھی تو مریض سے بولا، محترم، آپ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ کل سے اپنا دفتر جوائن کر لیں۔ ایک بچہ غائب ہو گیا۔ کسی نے اس بچے کی تصویر فیس بک پہ گمشدہ کے طور پر ڈال دی کہ بچے کو ڈھونڈنے کے لیے آسانی رہے اور دوسرے لوگ بھی تصویر فارورڈ کریں۔ شام کو بچہ گھر واپس پہنچ گیا، لیکن آج 1 سال ہو گیا ہے، اس بچے کی تصویر اب بھی فارورڈ ہو رہی ہے۔ بچہ جہاں بھی جاتا ہے لوگ اسے پکڑ کے اس کے گھر چھوڑ آتے ہیں۔ ایک مقدمے میں گواہوں کے بیانات سننے کے بعد جج نے ملزم کے وکیل سے کہا،
میں تمہارے موکل کے خلاف جا رہا ہوں، تم چاہو تو ملزم کو مزید کارروائی سے قبل اس کو الگ لے جا کر مناسب مشورہ دے دو۔ یہ سن کر وکیل ملزم کو لے کر الگ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وکیل اکیلا واپس آیا تو جج نے دریافت کیا، ملزم کہاں ہے؟ وکیل نے جواب دیا، وہ تو بھاگ گیا، میرا اسے یہی مشورہ تھا۔ ایک شرابی نے ریڈیو ایف ایم پر فون کیا اور کہا کہ مجھے ابدالی روڈ پر ایک پرس ملا ہے جس میں 15,000 روپے کیش، ایک آئی فون، ایک کریڈٹ کارڈ اور کسی شمائلہ کرن کے نام کا شناختی کارڈ ہے۔ ریڈیو مین بولا، واہ، آپ کتنے ایماندار ہیں، تو آپ انہیں وہ پرس واپس کرنا چاہتے ہیں؟ شرابی بولا، نہیں، میں چاہتا ہوں کہ شمائلہ کرن کے لیے ایک درد بھرا گانا ہو جائے۔ کسی گھر میں چور گھس آیا جسے میاں اور بیوی نے پکڑ کر فرش پر گرا لیا اور انتہائی بھاری بھرکم بیوی چور کے اوپر بیٹھ گئی۔ اس نے شوہر سے کہا کہ وہ جلدی سے نزدیکی تھانے جا کر پولیس کو بلا لائے۔ شوہر کافی دیر ادھر ادھر ٹکرے مار کر بولا، مجھے جوتے نہیں مل رہے۔ چور جس کی سانس خاتون کے وزن کے نیچے اکھڑی جا رہی تھی، چور بولا، تم میرے جوتے اتار کر پہن جاؤ، مگر خدا کے لیے جلدی سے پولیس کو بلا لاؤ۔ ایک شخص پہاڑی راستے سے گزر رہا تھا، اچانک اس کو آواز آئی، رکو۔ وہ رک گیا۔ رکتے ہی اس کے سامنے ایک بڑی چٹان گر گئی۔ وہ آواز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ کچھ دن بعد وہ شخص پھر کہیں جا رہا تھا، تب پھر وہی آواز آئی، رکو۔ وہ رک گیا۔ تب ایک کار اس کے پاس سے بہت تیزی سے گزری۔ اس نے پھر آواز کا شکریہ ادا کیا اور پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ کیوں میری بار بار جان بچا رہے ہو؟ آواز آئی، میں حفاظت کرنے والا فرشتہ ہوں۔ اس نے پھر شکریہ ادا کیا اور روتے ہوئے پوچھا، شادی کے وقت آپ کہاں تھے بھائی؟ جواب آیا، اور بجاؤ ڈھول زور زور سے، آواز تو اس وقت بھی میں نے لگائی تھی۔